انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے خلاف۔ جو دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جو دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ اپنا سر اونچا رکھو، کیونکہ تم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا، اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ صرف وہ لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنے مکانوں کو مکڑی کے جالوں سے پاک صاف رکھو، کیونکہ ان کا گھروں میں بحال رہنا فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرنا، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ جو گالی تم غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔
اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔